بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آثار ٹی وی کے ناظرین، شاید آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ دنیا میں پہل ویکسین کے طریقہ کار کا استعمال خلافت عثمانیہ موجودہ ترکی کے دور میں شروع ہوا۔ تاہم یہ عمل اپنی ابتدائی شکل میں تھا، جو ترکی میں برطانیہ کے سفیر کی اہلیہ لیڈی میری ورٹلی مانٹیگیو کے ذریعے برطانیہ پہنچا، جہاں ایک معالج ایڈورڈ جینرز نے چیچک سے بچاؤ کی پہلی ویکسین تیار کر کے دنیا کو اس موذی مرض سے نجات دلائی۔ اس کہانی کی ابتدا لیڈی مانٹیگیو کے خط سے ہوتی ہے، جو انہوں نے 1717 میں استنبول سے لندن اپنے ایک دوست کو لکھا۔ اپنے خط میں انہوں نے بڑی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ عثمانوی سلطنت کے شاہی طبیب لوگوں کے جسم پر کٹ لگا کر ایک خاص چیز لگاتے ہیں جس سے وہ چیچک سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ یو ایس لائبریری آف میڈیسن اور بیلرس یونیورسٹی میڈیکل سینٹر کی ویب سائٹس کے مطابق لیڈی مانٹیگیو کے شوہر ایڈورڈ مانٹیگیو 1717 سے 1721 تک ترکی میں برطانیہ کے سفیر تھے۔ ان کی اہلیہ میری مانٹیگیو کو چیچک کے علاج میں گہری دلچسپی تھی، کیونکہ وہ اس موذی مرض کے تلخ تجربات اور مشاہدات سے گزر چکی تھی۔ برطانیہ کے امیر کبیر گھرانے کی یہ خاتون بامشکل اس مہلک وبا سے اپنی جان بچا پائی تھی، لیکن یہ مرض ان کے جسم پر کئی بدنما داغ چھوڑ گیا تھا۔ ان کے کئی قریبی عزیز اور دوست چیچک سے ہلاک ہو چکے تھے، جس سے ان کے دل میں خوف بیٹھ گیا اور وہ اپنے بچوں کو اس وبا سے محفوظ رکھنا چاہتی تھی۔ یہ وہ دور تھا جب چیچک کی وبا یورپ سمیت کئی ملکوں میں تباہیاں پھیلا رہی تھی۔ 18ویں صدی میں ہر سال صرف یورپ میں 4 لاکھ کے لگ بھگ افراد اس وبا سے ہلاک ہو جاتے تھے، جبکہ صحت یاب ہونے والوں میں سے 1/3 اپنی بینائی کھو بیٹھتے تھے اور باقی ماندہ کے چہروں اور جسم پر بدنما داغ پڑ جاتے۔ اس دور میں ہلاکت خیز وبا کا کوئی علاج دستیاب نہیں تھا۔ لیڈی میری ورٹلی اپنے شوہر ایڈورڈ مانٹیگیو کے ہمراہ جب 1717 میں استنبول پہنچی تو انہیں یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ ترکی میں چیچک کی وبا کنٹرول میں تھی، کیونکہ وہاں لوگوں کا ایک خاص طریقے سے علاج کیا جاتا تھا، جس کے بعد انہیں چیچک نہیں ہوتی تھی۔ لیڈی مانٹیگیو کو اس طریقہ کار پر اس قدر بھروسہ ہوا کہ انہوں نے سفارت خانے کے معالج چارلس میڈلٹ کے ساتھ اپنے 5 سالہ بیٹے کو چیچک سے بچاؤ کا کٹ لگوانے کے لیے شاہی طبیب کے پاس بھجوایا۔ سن 1721 میں جب سفارتی مدت ختم ہونے کے بعد مانٹیگیو خاندان وطن واپس لوٹا تو ڈاکٹر میڈلٹ بھی ان کے ساتھ تھا۔ اس نے تاج برطانیہ کے معالجوں کو اس طریقہ علاج پر قائل کرنے کے لیے مانٹیگیو کی 4 سالہ بیٹی کو ان کے سامنے کٹ لگا کر ایک دوا لگائی جو وہ ترکی سے اپنے ساتھ لایا تھا۔ مانٹیگیو سے پہلے بھی ترکی کا سفر کرنے والے تاجر چیچک کے علاج کی خبریں لاتے تھے، اور ان کے توسط سے یورپ والوں کو معلوم تھا کہ کوکاف اور وسطی ایشیائی روسی ریاستوں سے عثمانوی سلطنت کے محل کے لیے لائی جانے والی خوبصورت لڑکیوں کو بھی اس طریقے سے چیچک سے محفوظ کیا جاتا تھا، تاکہ شاہی محل میں رہنے والے چیچک جیسے کسی مرض کا شکار نہ ہوں۔ ان میں سے کئی کنیزیں بعد ازاں طاقتور ملکائیں بنی اور امور سلطنت میں ان کا گہرا عمل دخل تھا۔ ترکی میں چیچک کے علاج سے متعلق معلومات کے باوجود برطانیہ کے شاہی معالج اس طریقہ علاج کو ٹوٹکا قرار دے کر نظر انداز کرتے رہے، لیکن جب ایک برطانوی سفیر کے خاندان نے اپنی بیٹی کو اس تجربے کے لیے پیش کیا تو انہوں نے اس بارے میں سنجیدگی سے سوچنا شروع کیا، اور تاج برطانیہ نے ڈاکٹر میڈلٹ کو 6 قیدیوں پر یہ تجربہ کرنے کا لائسنس دے دیا۔ انہیں کٹ لگا کر دوا دی گئی اور کچھ عرصے کے بعد انہیں چیچک زدہ ماحول میں رکھا گیا، لیکن وہ محفوظ رہے۔ شاہی خاندان اس تجربے سے اتنا متاثر ہوا کہ پرنسس آف ویلز کی 2 بیٹیوں کو بھی یہ دوا دی گئی، جس سے برطانیہ میں ویکسین کی تیاری کی جانب سنجیدہ کوششوں کی ابتدا ہوئی، اور بالآخر 1796 میں ڈاکٹر ایڈورڈ جینرز نے چیچک زدہ گائے سے حاصل کردہ مواد سے دنیا کی پہلی ویکسین متعارف کرائی، جس نے آنے والے برسوں میں دنیا سے اس موذی وبا کا خاتمہ کر دیا۔ چیچک کی مخصوص دوا کیا تھی؟
یہ بھی ایک دلچسپ کہانی ہے۔ اس دور میں ترکی میں جب کبھی چیچک کی وبا پھوٹتی تھی تو عموماً گوالے اس سے محفوظ رہتے تھے۔ ترک طبیبوں نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ گائے کو بھی ایک مخصوص قسم کی چیچک لاحق ہوتی ہے جس میں ان کے جسم پر پھنسی نما دانے نکل آتے ہیں جن میں پیپ بھری ہوتی ہے۔ گائے بھینسوں کی دیکھ بھال کرنے کے دوران اکثر اوقات گوالوں کا ہاتھ یا جسم کا کوئی حصہ گائے کو چھو جاتا ہے۔ اگر وہاں چیچک کا کوئی دانہ ہو تو اس کا مواد گوالے کے جسم پر لگ جاتا ہے، اور اگر اس جگہ کوئی خراش یا کٹ وغیرہ ہو تو جراثیم انسانی جسم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ترک طبیبوں کو معلوم ہوا کہ کٹ یا خراش کے راستے متاثرہ گائے کی پیپ انسانی جسم میں داخل ہونے سے چیچک سے تحفظ مل جاتا ہے۔ انہوں نے اس مشاہدے کو اپنے علاج کا حصہ بنایا اور تندرست لوگوں کے جسم پر نشتر سے چھوٹا سا چیرا لگا کر اس پر گائے کا چیچک زدہ مواد لگانے لگے۔ یہ ویکسین کی ابتدائی شکل تھی۔ دوستو، یہ کہاوت تو آپ نے سنی ہوگی کہ زہر کو زہر مارتا ہے۔ ہزاروں برس پہلے کا انسان بھی اس حقیقت سے آگاہ تھا۔ ایسے شواہد ملتے ہیں کہ تقریباً 1000 سال پہلے چین کے بعض حصوں میں لوگ سانپ کے زہر کے چند قطرے اپنے حلق میں ٹپکا لیتے تھے جس سے وہ سانپ کے کاٹنے سے ہلاک ہونے سے محفوظ ہو جاتے تھے، اور اس طرح چیچک سے بچنے کے لیے گائے کا چیچک زدہ مواد بھی اس مرض کے خلاف تریاق کا کام کرتا تھا۔ آثار ٹی وی کے ناظرین، میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔